الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے جس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، جس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی حمد و ثنا اکائی یکتائی تنہائی کبریائی اللہ مالک اللہ کی ذات اقدس مقدس اعلیٰ اور اعلیٰ کے لیے بے حد و حساب لاکھوں کروڑوں ارباں ارب انگنت لا تعداد درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے مقتدی و پیشوا، ہمارے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے. حضرات گرامی قدر، آج 9 ستمبر یقیناً اس سے 2 دن قبل
مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کا دن تھا کہ جس دن 7 ستمبر آج سے 48 برس قبل 48 سال پہلے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو جو شرعی طور کے اوپر کافر تھے ان کو آئینی طور کے اوپر بھی کافر قرار دے دیا گیا. الحمدللہ الحمدللہ. یقیناً 7 ستمبر کا دن مسلمان یوم ختم نبوت کے طور کے اوپر پاکستان کے اندر مناتے ہیں اور بڑے احتجاج بڑی ریلیاں اس دن صرف رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کی بنا کو اور رشتے کو قائم رکھنے کے لیے نکالتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، لاہوریوں کو سب کو آئین پاکستان نے کافر قرار دے دیا. اور یہ 7 ستمبر 1974 میں بھٹو کے دور کے اندر یہ فیصلہ قرار پایا. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے دنیا کے اندر خدا سے تو کم ہے تو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد کہ پوری سطح ہستی کے اوپر زمین و آسمان میں مکین و مقام میں خدائے بزرگ والا اس کی ذات کے بعد اگر کسی کو آسمان و زمین میں مقام حاصل ہے تو وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یقیناً ہمارے نبی جیسا جھوٹے بے ایمان تو ایک طرف ہو گئے، 1,24,000 کے قریب نبی پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن وہ سارے کے سارے سچے نبی تھے. وہ سارے سچے نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جن کے اوپر وحی بھی اترا کرتی تھی. وہ سارے نبی ایک طرف ہو جائیں اور اکیلے رسول ہاشمی ایک طرف ہو جائیں تو سارے نبی مل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ مجھے ایک آدمی سے، فرشتوں نے مجھے ایک آدمی سے تولا، میرا وزن بڑھ گیا. پھر 2 آدمیوں سے تولا، میرا وزن پھر بڑھ گیا. 10 آدمیوں سے مجھے تولا گیا، میرا وزن پھر زیادہ ہو گیا. حتیٰ کہ 100 آدمیوں سے تولا گیا، 1000 سے تولا گیا، 1,00,000 آدمیوں سے، لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تولا گیا، میرا وزن بڑھ گیا. پھر ایک مرتبہ 10 لاکھ سے تولا گیا، 1 کروڑ سے تولا گیا، میرا وزن بڑھتا چلا گیا. حتیٰ کہ وقت آیا کہ پوری دنیا کو، جس کے اندر نبی بھی آ گئے، امام بھی آ گئے، سارے اولیاء اللہ بھی آ گئے، محدثین بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، ساری کی ساری دنیا کے اندر آنے والے جمی انسان سارے لوگ آ گئے. ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا گیا اور اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں ڈال دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پلڑے کے اندر مجھے ڈالا گیا تھا رب نے اس پلڑے کو بھاری بنا دیا. ہمارے نبی کی شان
حسان ابن ثابت بھی، جس کے بارے میں تڑپ اٹھے اور اپنی زبان کا جو شاعرانہ انداز تھا اس کو بیان کر دیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر حضرت حسان فرما رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے حبیب خدا تجھ سے خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، قیاس جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے اور قیامت تک تجھ جیسا حسین کوئی ماں جن سکتی بھی نہیں ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو تو ہر عیب سے بری پیدا کیا گیا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ رب کو کہتے چلے گئے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے، رسول اللہ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے کہ حسن یوسف کے تذکرے تو یوں ہوتے ہیں بیان کہ پورے اس کے محل کی سلطنت کی عورتوں کو ہاتھوں کے اندر چھڑیاں بھی دے دی گئی، سیب بھی دے دیے گئے، کہ اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کو محل سے باہر محلے کی اور وہاں کی عورتوں کے سامنے لایا گیا، عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، سیبوں کو نہ کاٹا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اگر سیدنا یوسف کی جگہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، یوسف کو دیکھ کر انہوں نے ہاتھوں کو کاٹا تھا، اگر محمد کریم ہوتے تو نبی کو دیکھ کر وہ اپنے گلوں، اپنے گردنوں کو اور اپنے دلوں کو بھی کاٹ ڈالتا، اتنے خوبصورت تھے، یعنی ان کا چہرہ، ان کی نظریں ہی چھریوں کی طرف نہ جاتی بلکہ رسول ہاشمی کے چہرے پہ جاتی۔ آپ اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسن و جمال والے تھے کہ ایک کہنے والے نے کہا ہے، اور کیا انداز نے کہا، کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے کہ جس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ نام مکمل ہے، اور وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا محمد وانا احمد وانا العاقب وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام عاقب ہے، میرا نام ماہی ہے جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو جس وقت کفار کی، کافروں کی سب سے بڑی سردار اور سب سے بڑی تاجرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھی ہوئی، اپنے مال کو شام کے اندر، عراق کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے کفار مکہ کے حوالے اپنے اونٹوں کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کر دیا کرتی تھی۔ کیا سنتی ہیں کہ مکہ کے اندر ایک آدمی ہے جس کو اس کی چڑھتی جوانی کے اندر لوگ صادق و امین سے پکارتے ہیں اور وہ سچا بھی ہے، کیا اس مرتبہ یہ تجارت کا سامان سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہ کر دوں، میں محمد کے حوالے نہ کر دوں؟ تو جس وقت سیدہ عائشہ نے اپنے سامان کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھا کہ ہر مرتبہ اس کا سامان جاتا تھا لیکن کم ہو کر کے اس کا منافع کم ہوا کرتا تھا. کافر تھے، بے ایمان تھے، جھوٹ بول جایا کرتے تھے، مال غصب کر جایا کرتے تھے، کھا جایا کرتے تھے. تو سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سامان دے دیا کہ آپ جا کر کے اس سامان کو بازار کے اندر فروخت کر کے آؤ. شام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو لے کر کے چلے گئے. جس وقت آئے آپ کی صداقت، آپ کی امانت کو، آپ کی دیانت کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے عقد کا، اپنے نکاح کا، اپنے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. کس وجہ سے؟ آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے، آپ کی ایمانت داری کی وجہ سے، آپ کی دیانت داری کی وجہ سے، آپ کی صداقت اور امانت کی وجہ سے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. پہاڑ کے اوپر مکہ والوں کو بلایا. مکہ والے اس پہاڑ کی پکار کے اوپر جب بھی کوئی پکارا کرتا تھا سارے مکہ والے اس پہاڑ کی آنے والی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے پہاڑ کے گرد جمع ہو جایا کرتے تھے. سارے لوگ ایک مرتبہ جمع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہے. آپ نے فرمایا کیف وجدتمونی، اے کفار مکہ مجھے بتلاؤ کیف وجدتمونی، میں نے تمہارے اندر 40 برس کے قریب عرصہ گزارا ہے. کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ کفار کہنے لگے، کافر کہنے لگے وجدنا کا صادقا و امینا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، ہم نے آپ کو سچا پایا، کردار کے اندر سچا پایا، گفتار و انداز میں سچا پایا، آپ کو ایمانت دار پایا، آپ کو دیانت دار پایا، سچ بولتا ہوا پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ساری زندگی تمہیں پتا ہے جھوٹ میں نے نہیں بولا، ایمانتوں میں خیانت میں نے نہیں کی، اب بھی میں تمہارے ساتھ کیا کسی معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ میں نے 40 سال کی زندگی گزاری ہے، کیا میں اب تمہارے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں، اے کافرو، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے دوسری جانب میرے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہوا ہے جو تمہارے اوپر ابھی حملہ کرنے کے لیے ٹوٹنے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ کافر کہنے لگے وجدنا کا صادق و امینا، ہم نے آپ کو صادق و امین پایا ہے، آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے، آپ کہیں گے کہ لشکر موجود ہے ہم مان لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبوت عطا فرما دی ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم وتملك العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم عرب و عجم کی دھرتی کو کامیابی کے ساتھ فلاح کر جاؤ گے، فتح کر جاؤ گے. تو کافروں نے کہا، سرداروں نے کہا، ابو لہب نے کہا، ابو جہل نے کہا تو نے ہمیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا کہ اپنے اللہ کی ہمیں دعوت دینا شروع کرتے. وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھٹلانے کا آغاز کر دیا. حالانکہ رسول اللہ کی زندگی چھوٹے بچوں کے اندر تھے. سیدنا علی بیان فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے بھی نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جس طرح محلے کے بچے یا گاؤں کے دیہات کے بچے آوارہ رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا کہ آپ بھی ان جیسے ہوں گے. آپ شروع سے
نفوس قدس مقدس کے مالک تھے، آپ شروع سے اعلیٰ اخلاق و اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لا الہ الا اللہ کے کہنے کی وجہ سے تکلیفیں بھی دی، اذیتیں بھی دی، مصیبتیں بھی دی، پریشانیاں بھی اس کے اوپر لاحق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے تنگ آ کر کے مکہ کو چھوڑ کر طائف کا رخ اختیار کر لیا۔ جس وقت طائف والوں کے پاس پہنچے، لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی، وہاں پہ طائف کے لوگوں نے اپنے شرارتی بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کو زخمی کر رہے تھے، آپ کو اذیتیں دے رہے تھے، آپ کو تکلیفیں دے رہے تھے، تو اتنی تکلیفیں دی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے آقا و مولا نڈھال ہو کر کے زمین کے اوپر گر پڑے تھے، زمین کے اوپر گر پڑے۔ آسمان سے جبریل امین آئے، آ کر کہنے لگے، آئے رسول آپ حکم دیجئے، آپ حکم دے دیں، میں ان طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں، آپ کا کردار دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میرے پر انہوں نے ظلم کیے ہیں، چلو ان کو ان کا بدلہ تو دے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کیسے ہمدرد تھے، کیسے لوگوں کا، کافروں کا خیال رکھنے والے تھے، کیسے اپنے دشمنوں کی ہم نوائی کرنے والے تھے۔ دعا کرنا شروع کر دی، جبرائیل سامنے کھڑے ہیں، اے رسول آپ حکم دیں ہم ان کے اوپر پہاڑ کو گرا دیں۔ پہاڑ کو جبرائیل نے اٹھایا ہوا تھا، ایک روایت میں ہے جبرائیل نے پہاڑ کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اور کافروں کی طائف کی بستی کے اوپر کیا ہوا تھا۔ اے رسول آپ حکم دے دیں میں اس پہاڑ کو ان کے اوپر گرا کے ان کو ختم کر دوں، ان کا نام ختم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبے سے کھڑے ہوئے، آپ نے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، مجھے ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے میں رسول اللہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہمارے نبی تو ایسے اعلیٰ اخلاق والے تھے، ایسے اعلیٰ کردار والے تھے۔ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وہ مدینہ کا گورنر تھا، مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر اس کو قید کر کے لایا گیا۔ ثمامہ ابن اسال کو بعد میں مدینہ کا گورنر بھی رہا تھا۔ ثمامہ ابن اسال کو جس وقت قید کر کے لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثمامہ کو مسجد نبوی کے تھم کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا کہ ثمامہ ابن اسال کو مسجد نبوی کے تھم کے ساتھ اس کو باندھ دیا جکڑ کر کے۔ پہلا دن صبح کا وقت آیا، کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آ رہا ہے، 7 روٹیاں تھی، دودھ کا برتن تھا بھرا ہوا، اور اسی طرح اور بھی کھانے کی چیزیں تھی۔ صبح کا کھانا آیا، دوپہر کا کھانا بھی آیا، شام کا کھانا بھی آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثمامہ ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھ تو صحیح۔ اور ثمامہ کے الفاظ تھے پہلے دن مجھے سب سے بدترین چہرہ تیرا چہرہ لگتا ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ کو کہنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحم دل تھے، کیسے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ سیرت کے مالک تھے۔ وہ کہہ رہا ہے، ثمامہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سب سے بدترین چہرہ رسول اللہ کا لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام دوپہر اس کے کھانے کا انتظام اپنے گھر سے کر رہے ہیں۔ آج ہمیں کوئی کہہ دینا کہ یہ بندہ، ہم کسی کو بھی کہتے ہیں یہ بندہ بس ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہی کہہ دینا، اچھا تو نے میرے بارے یہ کہا ہے، تو نے میرے بارے یہ کہا ہے۔ رسول اللہ کی سیرت کو تو دیکھو، ثمامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثمامہ
سمامہ ابن اسال سامنے کہہ رہا ہے مجھے سب سے بدترین چہرہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگتا ہے، مجھے سب سے کبھی چہرہ، سب سے بری باتیں آپ کی لگتی ہیں۔ رسول اللہ کیا بدلہ دے رہے ہیں؟ اعلیٰ کردار کے مالک، اعلیٰ اخلاق کے مالک، اس کی روٹی کا بندوبست کر رہے ہیں، اس کے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہا، وہ آپ کی تذلیل کر رہا، رسول اللہ سے کھانا کھلا رہے ہیں۔ پہلا کر 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح توہین تو کرتا رہا، کافر رہا، توہین کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اب سمامہ ابن اسال کو کھول دیا گیا۔ جس وقت سمامہ ابن اسال کو کھولا گیا، آپ کو چھوڑ دیا گیا، آگے جاتے ہیں، ذہن کے اندر خیال آیا اچھا تو باتیں بھی اسے کرتا رہا ہے، کھانا تجھے وہ بھیجتا رہا ہے، اچھا وہ تو باتیں، ذہن اس کا سیٹ ہونا شروع ہو گیا، ایک جگہ بیٹھ گیا، بیٹھا سوچتا رہا، وہ تجھے کھانا بھی دیتا رہا، وہ تجھے حکم دیتا تو تیری گردن بھی اڑ سکتی تھی۔ اے سمامہ خود کو کہہ رہا ہے، خود کو مخاطب ہو رہا ہے۔ سمامہ کہتا ہے اے سمامہ وہ حکم اپنے صحابہ کو دیتا تو 1 منٹ سے پہلے میری گردن کو بھی صحابہ اڑا سکتے تھے، میں جس طرح کی توہین کرتا رہا اور اس نے مجھے کھانا بھی کھلایا اور 3 دن کے بعد چھوڑ بھی دیا۔ اچھا ذہن کے اندر ایک بات یہی بیٹھ گئی، اب ذہن میں بات بیٹھی، اسی بات کو جس جگہ بیٹھا ہوا تھا اب پیچھے کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ تو واپس آ گیا، تجھے تو چھوڑ دیا تھا، تو واپس کیا لینے آیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے سمامہ ابن اسال نے کہا کہ آئے نبی اپنا پہلے بنا لیا ہے، اتنا اخلاق پیش کر کے، اتنی سیرت احسن پیش کر کے پہلے اپنا بنا لیا ہے، اب کہہ رہے ہو، اب فرما رہے ہو اے سمامہ کدھر آ گیا؟ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، غسل کیا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا، کس وجہ سے ہوا؟ آج اچھا جی یہ بندے کو نماز نہیں پڑھنی آتی، یہ ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، اچھا دوسرے کے دور، اچھا یہ بندہ نا جو مسجد میں آتا ہے نا، یہ شہر میں ایسے پھرتا ہے، یہ بندہ ایسا ہے، یہ ایسا، ہم کسی کو دین کے قریب ہی نہیں آنے دیتے، ہمارا طریقہ تو یہ بن چکا ہے۔ لیکن رسول اللہ ہمارے نبی کی سیرت کو تو دیکھیں، ہمارے نبی کے کردار کو تو دیکھیں، آپ کو گالیاں دینے والا، آپ کے چہرے کا برا ترین چہرہ کہنے والا رسول اللہ سے کھانا کھلا رہے ہیں اور دعوتیں کر رہے ہیں، اور صبح شام دوپہر اس کے سامنے آ جا رہے ہیں، اور اسی بنا کے اوپر، اسی اعلیٰ اخلاق کی بنیاد کے اوپر ایک سمامہ نہیں، اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ایسا ہی ہے اگر ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اپنی سیرت کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے صبح و شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ عین مترادف کر لیں، اللہ کی قسم ہے کافر بھی آج ہماری صورتحال مجھے بتاتے رہتے ہیں دوست، کہتے ہیں ہم قرآن جگہ گئے، ہمیں کافر ملے، ہمیں ہندو ملے، ہمیں عیسائی ملے، وہ کہتے ہیں ہم عیسائیت پہ ٹھیک ہے۔ کس لیے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے رویے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم عیسائیت پہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے کردار دیکھ کر کہتے ہیں، اور ادھر دیکھتے ہیں کہ اچھا مسلمانوں کا نبی ایسا تھا اور آج تو مسلمان ایسے، مسلمانوں کے کردار دیکھ کر وہ کہتے ہیں ہم عیسائیت پہ ٹھیک ہے۔ آج ہم اپنے کردار درست کر لیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر اسلام کے مطابق ہم اپنے صبح و شام کر لیں، کوئی ہندو ہمارے قریبی جو رہتا ہوگا کبھی ہندو مت کے اوپر نہیں رہے گا، کوئی عیسائی اگر کوئی عیسائیت کے اوپر ہے وہ عیسائیت پہ نہیں رہے گا۔ آج ہم بیان کرتے ہیں اچھا جی عیسائی جو لوگ ہیں نا ہمیں جب ملتے ہیں ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، اچھا اور تمہیں مرزائیت کا اخلاق ہی نظر آیا ہے، تمہیں ہمارے نبی کا اخلاق نظر نہیں آیا کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا، اور اس بدبخت کا اخلاق
اب کیا، یہ انہوں نے اپنے قریب کرنے کے لیے تو کیا ہوا ہے سارا کچھ، اپنا اخلاق اچھا پیش کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر نکتہ چینیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، خود کو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے اندر وہ کامیاب ہے۔ کس وجہ سے، کس وجہ سے کامیاب ہے؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اخلاق کو درست کر لیا ہے، اپنے رہن سہن کو درست کر لیا ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ کمی ہے۔ آج مسلمان اپنے نبی کو دیکھیں، آج مسلمان اپنے لیڈر کو دیکھیں، آج اپنے راہبر کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کا تھا اور آج مسلمان کس طرح کے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سیرت کو دیکھا جائے، ایک اعرابی آیا، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ اعرابی آیا، کہنے لگا میں اپنا کا منی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اعرابی کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے گا۔ اس نے پھر کہا میں اپنا کا منی، کہنے لگا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اعرابی کہنے لگا، کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ پھر کہنے لگا، پھر فرمایا مجھے اللہ بچائے گا، حتیٰ کہ 6-7 مرتبہ کہا، اس کے ہاتھ کے اندر سے تلوار گری۔ حالانکہ صحابہ بالکل ساتھ صحابہ سوئے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت کے الفاظ ہے کہ صحابہ قریب بیٹھے ہوئے تھے اور سیدنا عمر فاروق غصے سے تلوار کو نیام سے باہر نکال چکے تھے کہ رسول اللہ اشارہ کرے میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ صحابہ ایسے سہنے بیٹھے ہیں، وہ رسول اللہ کو کڑیاں لگا رہا ہے، کھڑا ہو گئے کہ میں تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ انہی الفاظ کہتے کہتے اس کے ہاتھ کے اندر سے تلوار سسکنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ وہ تلوار گر گئی۔ تلوار گری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھائی تلوار، فرمانے لگے میں اللہ کا منی، اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ پریشان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً قدموں میں گرا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا وجہ تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ایک آدمی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ گالیاں دے رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی جواب کے اندر پہلے خاموش ہے، اس نے پھر گالی دی، ابو بکر خاموش ہے، اس نے پھر گالی دی، ابو بکر خاموش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، ابو بکر خاموش ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، رسول اللہ مسکرا رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی جواب کے اندر اسے گالی دے دی کہ تو بھی اسی طرح کا ہے۔ فرشتہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح میرے کندھے کے اوپر ایک ریشم جیسا ہاتھ میرے کندھے پہ آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رسول اللہ، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہ ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ فرمانے لگے اے ابو بکر، میں پیچھے کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا، یہ کافر تجھے گالیاں دے رہا تھا، آسمان سے رب نے 30 فرشتے بھیجے ہوئے تھے جو تیری تائید کے اندر اس بدبخت کافر کو گالیاں دے رہے تھے، اس کو جواب دے رہے تھے، تیری وہ گالیاں دے رہا تھا، وہ گالیوں کا جواب دے رہے تھے۔ جس وقت تو نے جواب دینا شروع کر دیا، فرشتے چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اخلاق کو پیش کیا کہ کسی مسلمان اگر کافر بھی آپ کو گالی دے تو آپ نے گالی کا جواب گالی میں نہیں دینا۔ ایک اعرابی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر چادر کو پکڑا، آپ کے گلے کے اندر ڈالا اور زور سے کھینچا چادر کو، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مقدس سرخ ہو گیا، اس نے ایسا دبایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو، گلے کو،
آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار بردست ہوئے، آگے بڑھے کہ عربی کی گردن کو جدا کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر، اے عمر رک جا رک جا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر سے اس نے چادر کو ہٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ 24 صحابہ تلواروں کو سونتے ہوئے کھڑے ہیں کہ رسول اللہ اشارہ کرے ہم اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تو اسلحتکم، اپنی تلواروں کو نیچے کرو، ذرا غصے کو ٹھنڈا کرو۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے وہ عرابی بھی پریشان ہو گیا کہ اتنے صحابہ تلواروں کو سونتے ہوئے کھڑے اور مجھے مار ڈالے، وہ پریشان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے مار سکتے تھے، لیکن کیا کیا؟ فرمانے لگے اپنی تلواروں کو نیچے کر دو۔ جس وقت تلواروں کو نیچے کر دیا بے ساختہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام قبول کر لیا کس وجہ سے؟ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، آپ کی اعلیٰ ترین سیرت کو دیکھ کر آج ہم اپنی سیرت، اپنا اخلاق اس طرح کا بنائیں۔ اگر ہم نمازی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیرت کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو اس طرح کا بنائیں کہ لوگ دیکھ کر آپ کو نمازی بن جائیں۔ اس طرح کے محدثین موجود ہیں، ائمہ دین اولیاء اللہ اس طرح کے اس وقت بھی موجود ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر لوگ نمازی بن جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلک موجود ہے۔ اور جب رسول اللہ کا اتنا اعلیٰ اخلاق کسی شخص میں موجود ہوگا تو یقیناً لوگوں کا دل بھی اس کی طرف مائل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق سچ کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد